پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے جو کہانی لائی ہوں اس کا نام ہے پرنسس پوپی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پرنسس پوپی ایک آئی لینڈ میں رہتی تھی جہاں تمام لوگ بہت غریب تھے، جبکہ وہ ایک بہت خوبصورت اور بہت بڑے محل میں رہتی تھی، اور اس کی لائف بہت ہی ہیپی تھی، جس میں وہ بہت طرح طرح کے کھانے، کھلونے اور نئے نئے کپڑے پہنتی تھی، جبکہ جو لوگ وہاں رہتے تھے وہ غربت سے ان کا برا حال تھا۔ پرنسس نے اپنی کبھی کوئی چیز کسی سے شیئر نہ کی تھی، غریبوں کو ہمیشہ حقارت کی نظر سے دیکھتی تھی۔ ایک دفعہ ایک عورت اپنی چھوٹی سی بچی کو لے کر اس کے دروازے پر آئی، کہنے لگی کہ میں بہت غریب ہوں اور میری بچی بھی بیمار ہے، ہو سکے تو میری مدد کرو۔ اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے اور ہماری مدد کرو تاکہ ہم اپنی زندگی کچھ پرسکون کر سکیں۔ اس بھری دنیا میں ہمارا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور مجھے صرف آپ واحد امید نظر آئی جو میری مدد کر سکتی ہو۔ مجھے تھوڑے پیسے دے دو، میں اس کو ہاسپٹل لے جاؤں تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ پرنسس تھی کہ اپنی غرور اور اکڑ میں اپنی سب نیکیاں اور کچھ کرنا بھول چکی تھی۔ اسے اپنے حسن پر، اپنے محل پر اور اپنی دولت پر بہت غرور تھا۔ اس نے کہا کہ جاؤ جا کر تمہارے جیسے میں نے بہت دیکھے، جاؤ جا کر کہیں اور سے لے لو۔ تم دھوکے باز لوگ ہو، مجھ سے لے جاؤ گے پھر کہیں اور سے مانگو گے، تمہارا کیا جاتا ہے؟ وہ غریب عورت رونے لگی اور پھر گڑ گڑانے لگی کہ اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو میں کبھی بھی تمہارے در پر نہ آتی۔ لیکن پرنسس تھی کہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ اور انسلٹ کرنے لگی۔ وہ عورت روتی ہوئی، آنسو بہاتی ہوئی بچی کو لے کر وہاں سے چل دی۔ تھوڑی ہی دور پہنچی تھی کہ ایک اللہ کا نیک بندہ اسے راستے میں ملا۔ اس نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی اور اس نے بتایا کہ میری یہ بچی بیمار ہے، کوئی پیسے کی ضرورت ہے تو کوئی پیسہ نہیں مل رہا۔ کہنے لگا کہ یہ لو، میرے پاس چند پیسے ہیں، تم اس کا علاج کرواؤ۔ وہ اس بچی کو کچھ پیسے دے کر چلتا بنا۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر لوٹی اور اس شخص کو دعائیں دینے لگی۔ پھر چند ہی دن گزرے کہ وہاں ایک آدمی آیا۔ وہ بہت بھوکا تھا اور کہنے لگا کہ میں بوڑھا ہوں اور مجھے تھوڑا کھانے کو کچھ دے دو۔ تمہارا محل اور کوٹھی دیکھ کر میں اس گھر کی طرف چل دیا کہ کم سے کم پیٹ بھر کر کھانا کھا لوں گا۔ پرنسس تھی کہ اس پر شاؤٹ کرنے لگی، چیخنے اور دھاڑنے لگی، کہنے لگی تمہارا کیا جاتا ہے، تم تو طرح طرح کے کھانے نئے نئے گھروں سے کھاتے ہو، اور ہر جگہ تمہارا تو یہی کام ہے، لوگوں کو تنگ کرنا، رات دیکھتے ہو نہ دن دیکھتے ہو، منہ اٹھا کر چل پڑتے ہو۔ جیسے ہی رات ہوئی تو کیا دیکھتی ہے، پرنسس کے پاؤں بہت بری طرح سوجنا شروع ہو گئے اور وہ ٹماٹر کی طرح لال اور پھولے ہوئے ہو گئے۔ اگلے دن کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا آدمی اس کے پاس پھر خوراک لینے آیا، لیکن اس دفعہ یہ پرنسس اس کے پیچھے بھاگنے لگی، کیونکہ اس وقت اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس نے اس عورت کو اتنی انسلٹ کر کے نکالا اور اس بوڑھے شخص کو بغیر روٹی دیے نکالا، تو اس دفعہ وہ اپنے سوجے ہوئے پاؤں کے ساتھ اس مرد کے پیچھے بھاگنے لگی۔ وہ اپنی قسمت کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اگر اس دفعہ بھی میں نے کسی کے ساتھ برا کیا تو نہ جانے میرا کیا حال ہوگا۔ پھر کچھ دن گزرے کہ ایک وچ چڑیل جو تھی اس کے گھر کا دورہ کرنے کے لیے آیا۔ پرنسس نے اسے اپنی تمام کہانی سنا ڈالی۔ چڑیل نے اسے بتایا کہ یہ تمام جو تمہارے ساتھ ہوا یہ تمہارے غرور اور لوگوں کی مدد نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ تم نے اپنی چیزیں کسی غریب کو دینے سے گریز کیا تو اللہ نے تمہارے ساتھ اتنا برا حال کر دیا۔ دس میڈ ہر تھنک ڈیپر، اور پھر وہ اپنے دل ہی دل میں بہت ہی زیادہ سوچنے لگی کہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہوا، اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ اس دن کے بعد اس نے اپنی تمام چیزیں لوگوں سے شیئر کرنے لگی۔ اس سے علاقے کے تمام لوگ، جس آئی لینڈ میں وہ رہ رہی تھی، وہ تمام لوگ آہستہ آہستہ غربت سے باہر آنے لگے، اور وہ سب کے سب اس کے بعد ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ پیارے بچوں، یہاں آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ آپ کو اپنی چیزیں ضرور دوسروں سے شیئر کرنی چاہیے،
اور پھر میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا، ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ سیکشن میں بتانا کہ آپ کو کس قسم کی ویڈیوز پسند ہیں، بالکل بھی مت بھولیے گا۔ تھینک یو بچوں، اللہ حافظ۔